شروع کروں؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
اما بعد۔ گزشتہ درس میں الحمدللہ سورۃ البقرہ ابتدا سے لے کے انتہا تک مکمل ہوئی۔ اللہ کا بہت فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کو مکمل ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی تلاوت کرنے، تلاوت سننے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ انتہا کے اندر اس پوری سورت کا ایک جامع خلاصہ بیان کر دیا جائے تاکہ اس سورت کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ ہماری ذہنوں کے اندر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اس سورت کو دیگر تمام سورتوں کے اوپر ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جو کچھ پچھلی آسمانی کتابوں پہ نازل فرمایا ان کا خلاصہ اس قرآن کریم میں اتار دیا، اور جو کچھ اس قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اس تمام کے تمام کو سورۃ البقرہ کے اندر اتار دیا۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ نہ صرف یہ کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، بلکہ سورۃ البقرہ ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورۃ البقرہ کے اندر 1000 اوامر کو ذکر فرمایا۔ 1000 امر کہتے ہیں حکم کو، تو 1000 احکامات کو نازل فرمایا، 1000 نواہی کو ذکر فرمایا، یعنی کسی کام سے نہ کرنے کا حکم دینا اس کو نہیں کہا جاتا ہے، تو 1000 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور فرماتے ہیں کہ 1000 اللہ رب العزت نے اس میں حکمتیں نازل فرمائی ہیں، اور 1000 کے قریب قصص اور خبریں اس قرآن کریم کی اس صورت کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورۃ البقرہ کو 12 سال کے طویل عرصے کے اندر حفظ کیا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ 1 آیت 2 آیتیں پڑھا کرتے تھے، پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق عمل پیرا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور جن آیات پر عمل ہو جاتا تھا ان آیات کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ 12 سال کے طویل عرصے کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو اس طور پہ حفظ کیا کہ ادھر سورت کا حفظ مکمل ہوا، ادھر ان کا سورۃ البقرہ پہ عمل مکمل ہوا۔ انہی کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی سورت کو 8 سال کی عمر میں 8 سال کے عرصے کے اندر اسی طرز کے اوپر حفظ کیا۔ اس سورت کا نام اللہ رب العزت نے بقرہ رکھا۔ بقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں، معنی یہ ہوگا گائے والی سورت۔ چونکہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک گائے کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس سورت کے بے تحاشا فضائل ہیں۔ من جملہ ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ غور کریں، آج ہمارے گھریلو جتنے مسائل ہیں، گھریلو جھگڑے لے لیں، رزق میں بے برکتی لے لیں، ہر گھر کے یہی مسائل ہیں۔ رزق میں بے برکتی ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بچوں کا آپس کا جھگڑا ہے، یہ تمام کے تمام جھگڑے، رزق میں بے برکتی، ان تمام چیزوں کے پیچھے بنیادی وجہ شیطان کا عمل دخل ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے شیطان وہاں سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کے اندر 10 آیات ایسی ہیں
کہ اگر انہیں سوتے وقت تلاوت کر لیا جائے شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جنات اس گھر کے اندر اپنا قدم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ رب العزت ایسے گھر میں ہر قسم کی مصیبتوں کو داخل ہونے سے محفوظ فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان 10 آیتوں کو اگر کسی مجنون آدمی پر بھی دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا کہنے کا معنی یہ ہے کہ ہر بیماری سے، چاہے جائے کہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان کو جنون کا مرض لاحق ہو گیا ہو، اس سے بھی شفا انہی 10 آیتوں کی تلاوت کے ذریعے سے ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا کہ بعض ہمارے اکابرین کا یہ معمول ہے، ان کا یہ قول ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد بڑا ہی بدبخت آدمی ہے وہ کہ جو ان 10 آیتوں کی تلاوت کیے بغیر رات کو سو جائے، کہ جن 10 آیات کی تلاوت کرنے کے پر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بڑی فضیلتوں کو ارشاد فرما دیا، ایسے شخص کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، جنات اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انسان کو اگر جنون جیسا مرض بھی لاحق ہے تو اللہ تعالیٰ اس جنون جیسے مرض سے بھی اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اب ان فضائل کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان 10 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا، نبی علیہ السلام حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اکابر کا قول یہ ہے کہ ایسا شخص بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ یہ وہی 10 آیتیں ہیں جن کی ابھی تلاوت کی گئی۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں الف لام میم سے شروع کر کے وبالآخرۃ ھم یوقنون تک، یہ 4 آیتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد درمیان سورت کی 3 آیتیں ہیں جن میں سے ایک آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے ساتھ آگے 2 آیتیں اور ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ایک آیت یہ ہے، اور دوسری آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی الف لام میم سے لے کر وبالآخرۃ ھم یوقنون تک 4 آیتیں یہ ہو گئیں۔ پھر سورۃ البقرہ کے درمیان کے اندر آیت الکرسی اور اس کے ساتھ 3 آیتیں وہ ہو گئیں، تو کل یہ ہو گئیں 7 آیتیں۔ اور پھر سورہ بقرہ کے آخر کی 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر سورت کے ختم تک، یہ کل 10 آیتیں بنتی ہیں۔ تو اس بات کا معمول ہر شخص کو بنانا چاہیے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے نہ صرف یہ کہ خود ان کی تلاوت کرے بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، رشتہ داروں کو، سب کو اس عمل کے بارے میں بتائے اور اس کی اچھے طریقے سے پابندی کرے۔ اس صورت کے اندر بے تحاشا واقعات کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ ابتدا اللہ رب العزت نے فرمائی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ ہیں جن کو ایمان والے کہا جاتا ہے، مؤمنین، ایمان والے۔ دوسرے وہ افراد ہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے، اور تیسرے افراد جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ 3 افراد کا ذکر کر کے اس بات کو ذکر کر دیا، ارشاد فرما دیا کہ تم نے مجھ سے دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ تو سیدھا راستہ حقیقتاً ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ منافقت والی زندگی گزار رہے ہیں یا جو لوگ کفر پہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میرا غضب ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر خطاب فرمایا۔ بنی اسرائیل حقیقتاً یہودی ہیں، اور یہودیوں کو تفصیل کے ساتھ خطاب کرنے کی بنیادی وجہ ذکر کی تھی کہ وہ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بیت اللہ کی دیواروں کو پکڑ پکڑ کے، غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کے، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ جو نبی یہ آخر الزمان دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اے اللہ ان کو بھیج دیجئے۔ یہ وہ یہودی ہیں جو ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے، ساری دنیا سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر آ کر رہ رہے تھے۔
اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ان کو اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ آخری نبی جہاں کہیں بھی پیدا ہوں وہ آخر کے اندر اسی علاقے کے اندر آئیں گے۔ تو یہ انتظار کر رہے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کہ وہ کب تشریف لائیں گے، ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر بعثت ہوئی، اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، تو صرف اس بات کے اوپر کہ یہ جو نبی آیا یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں آیا، بنو اسماعیل میں سے نہیں آئے، بلکہ بنو اسحاق میں سے نہیں آئے بلکہ بنو اسماعیل میں سے آئے ہیں۔ فقط اس بات کے اوپر انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کو اختیار کیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کو مختلف اپنی نعمتیں یاد کروائیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر ذکر کی ہیں، جو میں نے تم پر انعام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان نعمتوں کو ذکر کیا۔ اس سورہ بقرہ میں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات کو ذکر کیا، لیکن 4 اہم ترین واقعات کو خلاصتاً یہاں پر ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ گائے والا واقعہ ذکر کیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عامیل، اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ یہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ روزانہ کے حساب سے سینکڑوں لوگ قتل ہو جائیں اور ایک یہ معمول کی بات ہو، بلکہ بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ ایک شخص قتل ہو گیا، اب پوری بستی پریشان ہے کہ اس کا قاتل کون ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ انہوں نے اس وقت کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی دعا کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے پوچھئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ قاتل کون ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسا طریقہ کار ذکر کیا کہ جس کے ذریعے سے، جس کو کہا جاتا ہے ایک تیر سے 2 شکار فرمائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جواب میں ذکر کیا کہ اے موسیٰ، آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر تم اس قاتل کا نام جاننا چاہتے ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ قصہ جب یہ بات اللہ کا حکم ان کو ذکر کیا تو وہ حیران ہو گئے۔ اے موسیٰ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں قاتل کا نام بتائیے، آپ کہتے ہیں اللہ رب العزت کا حکم ہے گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ اب بنی اسرائیل چونکہ فطرتاً نافرمان لوگ تھے، فطرتاً یہ بات ان کی گھٹی کے اندر پڑی تھی کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو آسانی سے نہیں مانا کرتے تھے، بلکہ ہر چیز کے اندر پریشانی، ہر چیز کے اندر مسائل کا ذکر کر کے اللہ کے ہر حکم کا مذاق اڑانا ان کی فطرت بن چکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس حکم پر عمل کرتے، الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اے موسیٰ، اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، یعنی ڈارک براؤن قسم کی ہونی چاہیے۔ اچھا، ایسی گائے ہوگی تو اے موسیٰ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ گائے چرانے والی ہونی چاہیے، یعنی ویسے گائے خود بخود چرتی ہو یا اس کا چرانے والا کوئی موجود ہو۔ پھر اے موسیٰ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ گائے ہل چلاتی ہو یا وہ گائے ویسے ہی جنگل میں گھوم رہی ہو، کس طرح کی ہو، ذرا گائے کی تفصیلات بتا دیجئے۔ وہ مستقل اس طرح کے مختلف سوالات کرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ان کو جوابات دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اس کام کو کر گزرو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے اب جو شرائط تھی، جو سوالات انہوں نے اللہ رب العزت سے کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، انہوں نے ان تمام سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے گائے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اب پورے ملک کے اندر، پورے علاقے کے اندر ایک جگہ پر ان کو ایک گائے ملی، وہ ایک ایسے بچے کی تھی جو یتیم لڑکا تھا، نوجوان تھا، یتیم تھا، اور وہ اپنی غربت کی وجہ سے اپنی اس گائے کو بیچنے کے لیے نکلا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو حکم دیا تھا، والدہ کا بڑا خدمت گزار تھا، مطیع و فرما بردار تھا، والدہ نے اس کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ بیٹا جاؤ اور جا کر اس طریقے سے گائے کو بیچنا۔ اب یہ سارے لوگ وہاں پہنچے تو جتنی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھیں وہ ساری کی ساری نشانیاں اس گائے میں پائی جاتی تھیں۔ انہوں نے فوری طور پہ اس بچے سے کہا کہ بھائی ہم تمہاری اس گائے کو خریدنے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کیا قیمت لگاتے ہو؟ بچے نے آگے سے جواب دیا، جناب میں قیمت نہیں لگاتا، آپ بتائیے کہ آپ کیا قیمت دیں گے اس کی؟ چونکہ وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، خوب ڈھونڈ چکے تھے،
اس طرح کی شرائط کی کوئی اور گائے مل ہی نہیں رہی تھی ان کو، لہٰذا انہوں نے فوراً آگے سے کہہ دیا کہ بچہ ہم اس گائے کو ذبح کر کے اس کی جو کھال ہوگی پوری کھال کو سونے سے بھر کر اس کی قیمت تمہیں ادا کر دیں گے۔ بچہ تیار ہو گیا، بچے نے پہلے ماں سے پوچھا، ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے بے ہو گئی، ڈیل ہو گئی، چنانچہ گائے کو ذبح کیا گیا، اس بچے کو اس کی قیمت ادا کر دی گئی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے، اس بچے کو اس گائے کی اتنی بھاری قیمت کیوں ادا کی گئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بچہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا، والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کو یہ صلہ عطا فرمایا۔ چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں، جو کوئی شخص یہ بات چاہتا ہو کہ مجھے دنیا کے اندر مال کی کثرت ملے، مال کے اندر برکت ہو، مال میں خوب فراوانی ہو، اس کو چاہیے والدین کی خدمت کرے۔ جو کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھے علوم دینیہ کے اندر خوب برکت حاصل ہو، اس کو چاہیے اپنے اساتذہ کی خدمت کرے۔ جو کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ مجھے تقوی کے اندر، ایمان کے اندر خوب برکتیں حاصل ہوں، اس کو چاہیے کہ نیک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرے۔ فرماتے ہیں یہ تین چیزیں پتھر پہ لکیر ہیں، اگر والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، خدمت کرو گے، اللہ تعالیٰ دنیا کو تمہارے قدموں میں پھینک دیں گے، اور اگر اساتذہ کی خدمت کرو گے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے علوم دینیہ کے اندر تمہیں علم نافع عطا فرمائیں گے، علم برکت عطا فرمائیں گے، اور مشائخ اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے، ان کی خدمت میں رہو گے، اللہ رب العزت تقوی اور ایمان کے اندر خوب برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اب یہ گائے تو ذبح ہو گئی، اب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، اے موسیٰ اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو قاتل کا پتہ کرانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس گائے کے کسی بھی حصے کے گوشت کو اٹھاؤ اور اس کو مقتول کے جسم کے کسی بھی جگہ سے لگا دو، میت کے جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر اس گوشت کو رکھ دو، اور اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، جیسے ہی مقتول کے جسم کے کسی حصے کے اوپر گائے کے گوشت کو رکھا، اللہ رب العزت کے حکم سے یہ جو مقتول تھا، عامیل جس کا نام تھا، یہ زندہ ہو گیا، اور اس نے زندہ ہو کے بتایا کہ مجھے فلاں آدمی نے مال کی لالچ کے اندر مارا تھا، یہ بات کہہ کے وہ دوبارہ مر گیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے ذریعے سے ہم نے تمہیں ایک تو قاتل کا پتہ بتا دیا، اور دوسرا اس کے ذریعے سے تم پہ احسان فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتى، یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ تمہیں حیرانگی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھا دی۔ دوسرا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر طالوت کا اور جالوت کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں سیدنا شمویل علیہ السلام، یہ اللہ کے بڑے مقرب اور برگزیدہ بندے بھی تھے، نبی بھی تھے، بنی اسرائیل کے اندر ہی مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے زمانے کے اندر جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ ایک ظالم جابر آدمی تھا، بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جالوت، ان کی غلامی میں رہ رہی تھی، اور وہ زبردستی لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، زبردستی ان کو دین سے پھیر دیا کرتا تھا۔ تو یہ سارے بنی اسرائیل کے لوگ مل کر حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ جالوت کے مقابلے میں ہمارے لیے کوئی فوج تیار کریں، ہم اس کے مقابلے میں لڑیں گے اور اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، اور چونکہ آپ خود ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، خود جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیں۔ سیدنا شمویل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت طالوت کو امیر مقرر کر دیا۔ یہ طالوت جو تھے یہ نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو امیر مقرر کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے جب ان کو دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا، اس لیے کہ یہ سارے مال پیسے والے لوگ تھے، عزتوں والے لوگ تھے، اور سیدنا شمویل حضرت طالوت جو تھے یہ بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھے، مزدور پیشہ آدمی تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک ایسا مزدور، اس کو آپ ہمارے اوپر امیر مقرر کرتے ہیں، ہم تو اس کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
حضرت شمیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر مقرر کردہ ہیں، میں نے اپنی جانب سے مقرر نہیں کیا، تمہیں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی۔ اس کے اوپر بنی اسرائیل نے کہا کہ اچھا اگر یہ واقعی اللہ کی جانب سے ہیں تو کوئی نشانی ہمیں دیں۔ جالوت نے جب یہ بنی اسرائیل پر قبضہ کیا تھا تو ان کا ایک صندوق تھا جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا تھا، اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کی مختلف تبرکات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، امامہ تھا، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا کرتا اور چادریں وغیرہ، کچھ اس طرح کی بابرکت چیزیں تھیں۔ تو وہ جالوت اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ ماننا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں جنگ میں جو فتح دیتے ہیں وہ اسی صندوق تابوت سکینہ کی بنیاد پہ دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کی جانب سے کوئی نشانی ہمیں دیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے 2 فرشتوں نے اس صندوق کو جالوت جو جابر بادشاہ تھا اس کے محل سے اٹھا لیا اور اٹھا کر اس کو حضرت طالوت کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ کل قوم کے پاس جائیں گے ملاقات کے لیے تو اس صندوق کو ساتھ لے جائیے گا۔ قوم کے پاس جب یہ صندوق آیا تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ تو ہمارا مقابلے میں جو بادشاہ تھا وہ لے کے گیا تھا اس صندوق کو، یہ آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ سیدنا شمیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو یہ اللہ کی جانب سے نشانی ہے کہ یہ تمہارا امیر مقرر ہے۔ چنانچہ قوم تیار ہو گئی، 80,000 کا لشکر تھا جو حضرت طالوت کی معیت کے اندر، ان کی عمارت کے اندر جالوت سے لڑائی کرنے کے لیے نکلا۔ اب اللہ رب العزت کی جانب سے ایک آزمائش آئی۔ اللہ رب العزت نے درمیان میں راستے میں سخت گرمی کے اندر ایک نہر کو جاری فرما دیا، ایک جگہ پر ایک نہر آ گئی۔ قوم وہاں پر جب پڑاؤ ڈالنے لگی تو حضرت طالوت نے منع کر دیا کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، تم نے اس نہر سے کوئی پانی نہیں پینا۔ اب یہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، ہم آگے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت پہ سخت تھکے ہوئے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، ہمیں پانی پینا ہے، پانی نہیں پیا تو حلق کے اندر کانٹے چبھنا شروع ہو جائیں گے، اور آگے جا کے ہم نے جنگ کرنی ہے، وہاں پر بھی ہم صحیح طور پہ تیار نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ کیسی بات ہو گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار، ہم جنگ بھی کریں اور اس سے پہلے پانی بھی نہ پئیں؟ حضرت طالوت نے آگے سے جواب دیا کہ فمن شرب منہ فلیس منی، تم میں سے جو کوئی اس نہر سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کو واپس جانا پڑے گا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا، خود قرآن کریم بھی یہ بات کہتا ہے، چند تھوڑے افراد تھے 313 کے علاوہ 80,000 میں سے سارے کے سارے افراد نے اس نہر سے پانی پیا اور وہ سارے کے سارے واپس لوٹ گئے۔ 80,000 کا لشکر تھا جو جالوت کے مقابلے میں جا رہا تھا، اور آگے جا کر رہ کتنے گئے؟ صرف فقط 313۔ اب یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، جو ایمان والے لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا ہمارا۔ اللہ کی طرف سے حضرت طالوت نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ہی ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے گروہ کو بڑے گروہ کے اوپر فتح عطا فرمائی ہے، غلبہ عطا فرمایا ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت ہمارے ہی ساتھ ہے، ہم صبر اختیار کریں گے، ہم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال رکھیں گے، اللہ رب العزت کی جانب سے مدد ہماری ہی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت طالوت نے جا کر جالوت کے مقابلے کے اندر جنگ کی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بغیر اسباب کے بھی فتح عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی اللہ رب العزت کی جانب کوئی شخص رجوع کرے گا، اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگائے گا، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اللہ رب العزت بغیر اسباب کے بھی اس کو دنیا کے اندر فتح عطا فرما دیں گے۔ اور یہ تو پرانے زمانے کی مثال تھی، اس کے بعد مثال نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے 313 کے لشکر کو بدر کے موقع کے اندر مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ اور اسی کی تازہ مثال دیکھنی ہو تو ہمارے پڑوس میں اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ان لوگوں کو جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، جن کو اپنے اسلحے کے اوپر ناز تھا، جن کو اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر ناز تھا،
اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں وہ افراد جو بظاہر دیہاتی نظر آتے ہیں، بظاہر دیکھنے کے اندر لگتا ایسا ہے کہ شاید بات کرنے کا سلیقہ صحیح نہیں آتا، بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ان کو تو ٹیکنالوجی کا ٹی بھی نہیں پتہ، اللہ رب العزت کی مدد ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کفاری طاقتوں کو نہ صرف یہ کہ ملیا میٹ فرما دیا، بلکہ وہ اپنے زخم چاٹنے پر آج مجبور ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ رب العزت سینکڑوں بار ایسا ہوا ہے جس کسی نے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال کیا، اللہ رب العزت نے چڑیوں کے ذریعے سے ہمیشہ باز مروا دیے، اللہ رب العزت نے ابابیل کے ذریعے سے ہاتھیوں کو مروا دیا۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے، جب کبھی بھی کوئی شخص اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک سبق اور بھی ہے کہ جو کوئی شخص بھی مان کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں 313 افراد تھے جنہوں نے مان لیا اور پانی نہ پیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، اور اس کے مقابلے میں 80,000 افراد وہ تھے جنہوں نے لاجک کو ڈھونڈا، جنہوں نے وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کا یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم عقل کے خلاف کیوں ہے، وہ سارے کے سارے ناکام اور خاص بخار ہو گئے۔ تیسرا واقعہ اس کے اندر اہم واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات اکیلے وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی دلیل دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک ایسا شخص کہ جس کے اوپر پھانسی کا حکم ہو گیا تھا اس کو بلایا اور اس کو چھڑوا دیا اور اس کو رہا کر دیا اور کہا دیکھو میں نے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ اور ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، چلتا پھرتا جا رہا تھا، کسی قسم کا کوئی الزام اس کے اوپر نہیں تھا، اس کو پکڑ کے قتل کرا دیا اور کہا دیکھو زندوں کو میں بھی مردہ کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے، یہ ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا۔ اگلی بات فوراً ارشاد فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم واقعی رب ہو، تم واقعی خدا ہو تو ذرا اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر وہاں پر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ چوتھا واقعہ اسی کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ذکر کیا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے فرمائیں گے، ذرا اس کا طریقہ کار، اس کی کیفیت مجھے دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا، بوٹیاں بنائیں اور ان بوٹیوں کے قیمے بنا دیا باریک باریک، اور اس کے بعد ان 4 پرندوں کے گوشت کو مکس کر کے 4 مختلف چوٹیوں کے اوپر ان کے گوشت کو رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اب ان کو اپنی طرف بلاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو بلایا تو وہ ہوا کے اندر ان کے سارے اجزاء مل گئے اور وہ اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذریعے سے دکھا دیا کہ دیکھو کل قیامت کے دن ہم مردوں کو اسی طریقے سے زندہ فرمائیں گے، اور ہمیں بھی یہ بات ارشاد اس کے ذریعے سے سبق دے دیا کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنا۔ جس پروردگار نے پہلی بار پیدا کر دیا اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ تو یہ 4 بڑے بڑے واقعات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس سورہ بقرہ کے اندر ذکر فرمائے، اور اس کے ذریعے سے مختلف 4 اہم سبق ہمیں ذکر کر دیے۔ پھر اس کے بعد اسی صورت کے اندر چند اہم مسائل ہیں جن کو مختصر اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کی ابتدا کے اندر انسانیت کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات قادر ہے، قادر مطلق ہے اور انسان عاجز ہے۔ کیسے؟ صورت کی ابتدا کی الف لام میم، مفسرین نے کہا الف لام میم کا معنی اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر گویا ارشاد فرما رہے ہیں میرے بندوں
تم میرے کلام کو پڑھنا شروع کر رہے ہو، تمہیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میری ذات قادر مطلق ہے۔ انہی حروف تہجی کے ساتھ تم الفاظ بناتے ہو، ان کے معنی کو سمجھتے ہو۔ انہی حروف تہجی سے میں نے ایک لفظ بنایا ہے، ساری دنیا سر جوڑ کے بیٹھ جائے اس کا ذرا معنی تو ڈھونڈ کے نکالے کہ کیا معنی ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے اور بندہ عاجز ہے۔ دوسرا مسئلہ ذکر فرمایا ذالک الکتاب کے ذریعے سے، یہ بڑا توجہ طلب مسئلہ ہے، غور کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ اگر کریں تو یوں ہوگا ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے، طلباء بھی کچھ بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ذالک اس میں اشارہ ہے، اشارے کے لیے آتا ہے، اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے دور کی چیز کے لیے، قریب کی چیز کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ کوئی چیز دور ہو اس کو پکارنے کے لیے، وہ چیز ایسی ہے۔ قریب کی چیز کے لیے ہم اردو کے اندر بھی لفظ استعمال کرتے ہیں یہ، اور عربی کے اندر لفظ استعمال کرتے ہیں ہاذا یا ہاذی۔ یہاں پر لفظ ہونا چاہیے تھا ہاذہ الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر اللہ رب العزت نے ذکر کیا وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں، یعنی گویا وہ دور ہے۔ مفسرین نے اس سے ایک بہت اہم مسئلہ نکالا، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، ایک کتاب تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو عطا کی، اس میں کسی قسم کا کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو عطا کی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ ذالک الکتاب ہے، یہ ھذا الکتاب ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کتاب کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو عطا کیا، اس کے اندر بھی کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے بھی ھذا کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد زمانہ دور ہو گیا، صحابہ نے وہ کتاب 1400 سال گزرنے کے بعد امت تک پہنچائی ہے۔ اس کے اندر اگر کسی شخص کو شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ صحابہ عادل ہیں کہ نہیں ہیں، صحابہ صحیح لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، صحابہ نے صحیح کتاب ہم تک پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی ہے، تو یہ کتاب تو دور ہو گئی نبی علیہ السلام کے زمانے سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کتاب جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی اور صحابہ نے تم تک پہنچائی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا دفاع فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین، یاد رکھیے گا اس بات کو، جب کبھی بھی ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف صحابہ کی عظمت کی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ اگر کسی بھی صحابی کے اوپر کوئی شخص انگلی اٹھاتا ہے، وہ صرف صحابی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ صحابی پر بھی انگلی اٹھا رہا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی انگلی اٹھا رہا ہے، اور وہ صحابہ جنہوں نے قرآن کریم ہم تک پہنچایا ہے اس کلام پاک پر بھی انگلی اٹھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام کی ابتدا میں دفاع صحابہ فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر چوتھا مسئلہ اسی کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے آپ پر اور آپ سے پچھلے انبیاء پر۔ اللہ نے کہیں پر نہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے، آپ سے پہلے والے انبیاء پہ ایمان لائے، آپ کے بعد والے انبیاء پہ ایمان لائے، یہ لفظ ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پچھلے انبیاء پر ایمان لائے۔ یہ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی دنیا کے اندر نہیں آنا۔ تو کلام کی ابتدا میں سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بھی ذکر فرما دیا، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی ذکر فرما دیا، اور ابتدائی 4 آیتوں کے اندر ہی اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت کو بھی بیان فرما دیا۔ 5واں مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے، قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے بھیجی گئی کتاب ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک و شبہ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ نہ آج تک کوئی بنا کے لے کے آ سکا، نہ قیامت تک کوئی لے کے آ سکے گا۔ 6واں مسئلہ اس کے اندر طلاق کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی عورتوں کو، جب تم اپنی بیوی کو
3 طلاق دے چکو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا، اب تمہارے لیے بیوی حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے، پھر وہاں سے اس کی طلاق ہو جائے۔ گویا کہنے کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دی، چاہے ایک مجلس کے اندر 3 دی ہوں یا 3 مختلف مجالس کے اندر 3 دی ہوں، ہر صورت کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو اب اس مرد کے اوپر حلال نہیں ہے، ان کا آپس میں اب نکاح نہیں ہو سکتا کسی صورت میں۔ اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ کفر نے اس معاملے کے اندر بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی، اس نے ہمارے معاشرے کے اندر ان مسائل کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ ایک مجلس کے اندر اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 نہیں کہلاتی، ایک ہی کہلاتی ہے۔ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے، قرآن کریم یہ بات کہہ رہا ہے، یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 ہے۔ آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا لیں اور اس کے اندر اس مسئلے کے ذیل میں دیکھ لیں، آپ کو یہی بات ملے گی۔ 3 طلاقیں ایک مجلس کے اندر دی جائیں یا 3 مختلف مجالس کے اندر دی جائیں، ہر صورت کے اندر وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں، وہ ایک نہیں ہوتی۔ آج اس بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر اس مسئلے کو پھیلا کر نکاح کے نام پر زنا کو رواج دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت کے وقت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی سے زنا کرے گا۔ صحابہ حیران تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج 1400 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی تشریح ہمارے سامنے ہے۔ لوگ صرف فقط اس بات کے اوپر کہ پہلے غصے میں غلطی سے طلاق دے بیٹھے اپنی بیوی کو 3 بار، اب جب علماء کے پاس جاتے ہیں، مفتیان اکرام کے پاس جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں طلاق واقع ہو گئی، اور باہر روڈ پر چلتے پھرتے کوئی انجینئر صاحب، کوئی ڈاکٹر صاحب ان کو بتا دیتے ہیں جی 3 واقع نہیں ہوئی، ایک ہی واقع ہوئی ہے۔ وہ اس بات کے اوپر اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو تبدیل کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ حقیقت یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ کلیئر رہنے کی ضرورت ہے۔ 7واں مسئلہ اس حدیث مبارکہ، اس صورت کے اندر جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ شہید اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو کوئی شخص اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائے، جس کو شہادت کی موت آ جائے، اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کے زندہ ہونے کا معلوم نہیں۔ جس طریقے سے شہید اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کی جو حیات ہے وہ شہداء کے مقابلے میں زیادہ واضح ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص دور سے مجھ پر درود پڑھ کے بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے، فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور جو کوئی شخص میری قبر پہ آ کے درود پڑھتا ہے میں اس درود کو نہ صرف یہ کہ سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیا کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی باتوں میں اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں۔ سارے کے سارے مسائل کو، سارے واقعات کو ذکر کر کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر پوری صورت کا خلاصہ بیان کر دیا، سمعنا و اطعنا۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے کہ سنتے جاؤ اور مانتے جاؤ، سنتے جاؤ مانتے جاؤ، ہر بات کے اندر لاجک کو نہ ڈھونڈو۔ آپ دیکھیں 2 افراد تھے، دونوں کے سامنے نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کو پیش کیا۔ ایک کا نام تھا ابو جہل، ایک کا نام تھا ابو بکر۔ 2 افراد تھے، دونوں کے سامنے نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کو پیش کیا۔ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے بلا کسی بات کے، بلا کسی دلیل کے، بغیر کسی چوچ چرا کے فوراً ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور ابو جہل وہ تھا جس نے کہا کہ جی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی۔ دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ ایسی ایمان لے آئے بغیر عقل کے؟ جو بات جو عقل کے اندر نہیں آ رہی اس کے بغیر آپ ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ایمان لایا، اس لیے سمعنا و اطعنا، میرا کام ہی یہی ہے کہ میں اطاعت و فرما برداری کرتا ہوں اس بات پر جو میں سنوں۔ لہٰذا آج جو کوئی شخص بھی دین کے اندر لاجک ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، دین کے ہر مسئلے کو بغیر لاجک کے سمعنا و اطعنا کی بنیاد کے اوپر مانتا ہے، جو مسئلہ جیسے علماء نے بیان کر دیا یقیناً قرآن و سنت کے مطابق بیان کیا ہو گیا ہوگا، یقیناً قرآن و سنت کے مطابق بیان کیا ہوگا، اس مسئلے کو اسی طرح سے مان لیتا ہے، اسی طریقے سے سن لیتا ہے، وہ حقیقتاً
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، انہی کا بیٹا ہے۔ اور جو کوئی شخص ہر چیز کے اندر لاجک کو ڈھونڈتا ہے، ہر چیز کے اندر وجوہات کو دیکھتا ہے، ہر چیز کے اندر اپنی عقل کے پیچھے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ حقیقتاً ابو جہل کی اولاد میں سے ہے۔ ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ابو جہل کی اولاد میں سے نہیں ہونا، ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہونا ہے۔ ہم نے سمعنا و اطعنا، جو حکم سن لیا اے اللہ ہم اس حکم کے اوپر پوری طریقے سے عمل کریں گے۔ اور یہ عمل کرنا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، سننا انسان کے بس کے اندر ہے، عمل کرنا انسان کے اپنے بس کے اندر نہیں ہے، اپنی چاہت سے اپنی کوشش سے نہیں کر سکتا، انسان کمزور ہے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں فرما دیا تمہیں اس کے لیے میری مدد کی ضرورت ہوگی، اور میری مدد کے لیے 3 دعائیں تمہیں بتا دی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر میں کوئی بات بھول جاؤں تو میری بھولی ہوئی بات پہ میری پکڑ نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ جس طرح پچھلی امتوں کے اوپر آپ نے اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا، اے اللہ ایسے بوجھ میرے اوپر نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اس بوجھ کو مجھ پر نہ ڈالنا جس بوجھ کو میں قبول نہیں کر سکتا، جس بوجھ کو اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھ سکتا، اے اللہ وہ بوجھ مجھ پہ نہ ڈالنا۔ واعف عنا، مجھے معاف فرما دیجئے، واغفر لنا، میری مغفرت فرما دیجئے، وارحمنا، اور مجھ پر اپنی رحمت فرما دیجئے، اس لیے کہ انت مولانا، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے، شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما کر مجھے رحمان کے تمام حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پوری صورت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر عمل کریں، اور عمل کرنے میں کوتاہی ہو تو اللہ سے مانگتے رہیں، مانگ کے اللہ رب العزت سے عمل کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی ہو جائے اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے اور اپنے در سے لو لگانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔